ہمارا ڈیکے ہے تو دیٹ از وچ ڈیکے دیٹ از بیسیکلی دا بیٹا ایمیشن. اٹ از دا بیٹا ڈیکے. اور بیٹا ڈیکے میں ہم دو طرح سے بیٹا ڈیکے کے بارے میں چرچا کریں گے. ایک ہمارے ساتھ ہے ون از دا پازیٹیو بیٹا. اور پازیٹیو بیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نیوکلیس ایمٹ کرتا ہے اور نیوکلیس کس کو ایمٹ کرتا ہے؟ نیوکلیس ایمٹ کرتا ہے پازیٹران کو. دوسرا ہمارے ساتھ ہے دیٹ از نیگیٹو بیٹا. نیگیٹو بیٹا مین جب نیوکلیس کس کو ایمٹ کرتا ہے نیوکلیس ایمٹ دا نیگیٹران. تو دو طرح سے بیٹا ڈیکے ہے. ایک ہمارے ساتھ پازیٹیو بیٹا ہے اور پازیٹیو بیٹا ڈیکے کا مطلب ہے کہ ایک نیوکلیس پازیٹران کو ایمٹ کرتا ہے. دوسرا ہمارے ساتھ جس میں نیوکلیس ایک نیگیٹران کو ایمٹ کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب پازیٹیو بیٹا ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ نیگیٹو بیٹا ہوتی ہے تو پہلے سے یہ پازیٹران اور نیگیٹران یہ نیوکلیس کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ ایکچولی یہ پازیٹیو اور نیگیٹو بیٹا ڈیکے جو ہوتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ نیوکلیس کے اندر ہمارے ساتھ نیوٹران جب ہمارے ساتھ نیوکلیس کے اندر نیوٹران ڈیکے ہوتا ہے when a neutron decay اور یہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے when it is converted into proton. تو during this decay ہمارے ساتھ کیا emit ہوتی ہے؟ emit ہوتی ہے there is a negatron. There is the emission of water. There is the emission of negative beta. اور اسی طرح نیوکلیس کے اندر جب ایک پروٹون ڈیکے ہوتا ہے and it change into the neutron نیوکلیس کے اندر تو during this process ہمارے ساتھ کیا emit ہوتا ہے؟ there is water, there is a positron. So that is why یہ positron اور یہ نیگیٹران یہ پہلے سے نیوکلیس کے اندر نہیں ہوتے. جو ہی ہمارے ساتھ نیوٹران ڈیکے ہوتا ہے انٹو پروٹان یا پروٹان ڈیکے ہوتا ہے انٹو نیوٹران تو اسی لمحے نیگیٹران اور پازیٹران بنتے ہیں اور یہ دونوں یہ they cannot reside inside the nucleus. یہ نیوکلیس کے اندر یہ نہیں رہ سکتے. That is why they are emitted from the nucleus and such decay is named as the beta decay. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں چاہے ہمارے ساتھ پازیٹیو بیٹا ہوتا ہے چاہے ہمارے ساتھ نیگیٹو بیٹا ہوتا ہے الفا میں ہمارے ساتھ یعنی کیپ ان مائنڈ کہ جب ہم الفا ڈیکے کو پڑھ رہے تھے تو الفا میں یا الفا ڈیکے کا مین کاز کیا تھا؟ دیٹ از سائز. ایکچولی جو ہمارے ساتھ جن نیوکلیائی کا سائز لارجر ہوتا ہے تو وہ نیوکلیائی بیسیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے دے آر ایمیٹڈ دا الفا. لیکن بیٹا میں جو ریزن ہے دا ریزن از ناٹ دا سائز کیونکہ بیٹا ڈیکے یہ ہمارے ساتھ جو اسمال سائز والے نیوکلیس ہے ان میں بھی ہوتا ہے، میڈیم والے میں بھی ہوتا ہے اور لارج سائز والے نیوکلیائی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں. تو اسمال سائز نیوکلیائی ہیں جن کے ماس نمبر یہ 40 سے کم ہے تو دیئر از اے کرائٹیریا فار دا اسٹیبلٹی. اور اسٹیبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے فار اسمالر نیوکلیائی ان کا ماس نمبر اسمالر ہے تو او نیوکلیائی ہمارے ساتھ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں
جن کا n بٹا z ریشو O1 کے برابر ہو یا جن کا n بٹا z ریشو O1 کے قریب ہو. اینڈ دیٹ از وائی آپ دیکھیں گے اس طرح ہمارے بک میں بھی اس کے ایگزامپل ہے. ناؤ لیٹ می شو یو این ایگزامپل فرام دا بک. اس طرح ہمارے بک میں ایک ایگزامپل ہے اینڈ دیٹ ایگزامپل از, اگر آپ دیکھ لیں تو دیئر از دا کاربن, دیٹ از دا کاربن 14-6, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ نیوکلیس ہے, اب اس میں سائز کا تو لاجک نہیں ہے کیونکہ اس کا سائز تو کم ہے. نمبر آف نیوکلیان اس میں کتنے ہیں؟ نمبر آف نیوکلیان اس میں 14 ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کاربن میں نمبر آف نیوٹران کتنے ہیں؟ دے آر 8. اور ہمارے ساتھ نمبر آف پروٹان کتنے ہیں؟ دے آر 6. تو میں نے کہا جو اسمالر نیوکلیائی ہوتے ہیں تو دیر از اے کرائٹیریا فار دا اسٹیبلٹی کہ اسمالر نیوکلیائی میں اسٹیبل نیوکلیائی وہ ہوتے ہیں جن میں n اور z 1 کے برابر ہو یا ہمارے ساتھ n بٹا z یہ 1 کے قریب ہو. تو اب آپ دیکھ لیں اس کا n بٹا z, آپ دیکھ لیں اس کا جو n بٹا z ہے it is greater than 1. That is why اب ہمارے ساتھ اس میں نمبر آف نیوٹرانوں کی تعداد کیا ہے؟ نمبر آف نیوٹرانوں کی تعداد it is greater than the number of proton. اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو نیوکلیس ہے تو اس کا اسٹیبل کنفیگوریشن او ہوگا جس میں یہ n بٹا z 1 کے قریب آ جائے. اور 1 کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں کس کو ڈیکے ہونا چاہیے؟ اس میں نیوٹران کو ڈیکے ہونا چاہیے, پروٹان نہیں. کیونکہ اگر ہمارے ساتھ پروٹان ڈیکے ہوتا ہے تو پروٹانوں کی تعداد تو پھر اور بھی کم ہو جائے گی, اور یہ n بٹا z یہ 1 کے قریب نہیں, یہ 1 سے اور بھی بڑا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس کاربن میں پھر کس طرح کا ڈیکے ہوگا. جو ڈیکے اس میں ہوگا اٹ از وچ کائنڈ آف دا ڈیکے. بیسیکلی اس میں ہمارے ساتھ جو نیوٹران ہے وہ ڈیکے ہوتا ہے, اور وہ کس میں ڈیکے ہوتا ہے؟ ڈیکے انٹو پروٹان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب نیوٹران پروٹان میں ڈیکے ہوتا ہے تو what about the mass number? Mass number is actually, this is a sum of the number of proton and neutron. تو نیوٹرانوں کی تعداد کم ہو گئی, پروٹانوں کی تعداد بڑھ گئی. تو نیوٹرانوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے, پروٹانوں کی تعداد بڑھتی ہے. What about the mass number? اس پر تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. The mass number remains same. There is a keep in mind ہمارے ساتھ n بیٹا ڈیکے, اگر ہم keep in mind n بیٹا ڈیکے, there is no change in mass number. کیا ماس نمبر میں کوئی چینج آتا ہے؟ تو there is no change in mass number. The mass number remains same. لیکن آپ دیکھ لیں جو ہمارے ساتھ ایٹامک نمبر ہے تو ایٹامک نمبر مین اٹ از دا نمبر آف پروٹان. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیوٹران جب ڈیکے ہوتا ہے انٹو پروٹان, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا پروٹان نمبر یا دا ایٹامک نمبر اٹ ول چینج. تو بیٹا ڈیکے میں ہمارے ساتھ واٹ اباؤٹ دا ایٹامک نمبر, ایٹامک نمبر کیا ہوگا؟ ایٹامک نمبر چینج, ایٹامک نمبر ہمارے ساتھ چینج ہوتا ہے. اور جب ایٹامک نمبر چینج ہوتا ہے تو پھر اگین جب نیوٹران ڈیکے ہوتا ہے, when a neutron decay, یہ کس کو پیدا کرتا ہے؟ اٹ بیسیکلی پروٹان بنتا ہے. تو نیوٹران کی ڈیکے میں جو ایٹامک نمبر ہے اٹ ول انکریز بائی 1. اور ہمارے ساتھ جب پروٹان ڈیکے ہوتا ہے, when the proton decay, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹامک نمبر ہمارے ساتھ بڑھے گا نہیں بلکہ ایٹامک نمبر اٹ ول ڈیکریز بائی 1. تو آپ کلیئرلی دیکھ لیں یہ جو ہمارے ساتھ ریئیکشن ہے
दिस इज कार्बन 14 6. तो अब देख ले हमारे साथ न्यूट्रॉन डीके होगा. जब न्यूट्रॉन डीके होगा मास नंबर तो इसी तरह रहेगा, दिस इज 14. लेकिन व्हाट अबाउट द एटॉमिक नंबर? तो हमारे साथ जब न्यूट्रॉन डीके होता है ये हमें प्रोटॉन देता है, तो अब इसमें 6 प्रोटॉन नहीं होंगे, अब इसमें कितने होंगे? 7 प्रोटॉन. तो दिस इज 7, और जिसका एटॉमिक नंबर 7 है तो कौन सा न्यूक्लियस है? इट इज बेसिकली नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है. प्लस ये साथ में किसको एमिट करता है? ये एमिट करता है इन ऑर्डर फॉर द चार्ज टू कंजर्व. अब देख ले यहाँ पर हमारे साथ कितना चार्ज है? +6 चार्ज. और यहाँ पर कितना चार्ज है? +7. तो मैंने स्टार्ट में कहा कि फॉर एनी काइंड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन द चार्ज मस्ट बी कंजर्व. फिर यहाँ पर कितना चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर हमारे साथ चार्ज होना चाहिए, दिस इज नेगेटिव. एंड दैट इज व्हाई यू सी इट इज व्हिच काइंड ऑफ द डीके? दिस इज बेसिकली द नेगेटिव बीटा. दिस इज द नेगेट्रॉन. नेगेट्रॉन यानी इसका मतलब ये है कि इसका मास, इसका चार्ज, इसका स्पिन, this is equal to the spin and the mass and the charge of electron. And that is why वो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारे साथ स्मॉलर न्यूक्लियाई में n/z किसके बराबर होना चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल टू 1 या क्लोजर टू 1. इसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन देख लें, देयर इज अनदर रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज, जिस तरह हमारे साथ कार्बन है, कार्बन दिस इज 11 6. तो हम देख लें हमारे साथ इस कार्बन में अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लें तो इस कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर 6, और इसमें हमारे साथ जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है दे आर 5. अब इसमें कौन सा डीके होगा? तो हमारे साथ जो डीके होगा, प्रोटॉनों की तादाद हमारे साथ ज्यादा है, न्यूट्रॉनों के मुकाबले में प्रोटॉन हमारे साथ डीके होगा. और प्रोटॉन के डीके होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है ये बढ़ेगा या कम होगा? द एटॉमिक नंबर इट विल डिक्रीजेस. तो ये हमारे साथ 5, और मास नंबर क्या होगा? इट रिमेन सेम. आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ओ न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो किसका न्यूक्लियस है? दिस इज फॉर द बोरान. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, +6 चार्ज है, और यहाँ +5. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ पर हमारे साथ कौन सा चार्ज होना चाहिए? दिस इज पॉजिटिव. इट मीन कि हमारे साथ ये कौन सा डीके है? दिस इज प्लस पॉजिटिव बीटा, या इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द पॉजिट्रॉन. और यही वजह है, अगर आप वो आइसोबार वाला टॉपिक रिकॉल कर ले, वहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि आइसोबार आर फॉर्म इन द बीटा डीके. आप यहाँ पर देख ले, मास नंबर 11 है, मास नंबर 11 है, मास नंबर 14 है, मास नंबर 14 है. और वहाँ पर मैंने लिखा था कि आइसोबार का मतलब ये है कि हमारे साथ जिनका मास नंबर क्या हो, जिनका मास नंबर सेम हो. यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आइसोबार आर फॉर्म in which decay they are formed in beta decay. आइसोबार ये किस डीके में बनते हैं? आइसोबार हमारे साथ ये बीटा डीके में बनते हैं. एंड दैट इज व्हाई अगर हम देख लें, चाहे हमारे साथ अगर हम देख लें थोड़ा स्पेस, अब देख ले सिमिलरली हमारे साथ जो बोरान है, दिस इज बोरान 12 5. तो अब इसमें हमारे साथ जो डीके होगा, तो इसमें किस तरह का डीके होगा? तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो इसमें प्रोटॉनों की तादाद क्या है? इसमें प्रोटॉनों की तादाद, द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर 5, और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देख लें 12 - 5,
and this is equal to 7. تو نیوٹرانوں کی تعداد ہمارے ساتھ زیادہ ہے تو نیوٹران ڈیکے ہوں گے, اور جب نیوٹران ڈیکے ہوتے ہیں ماس نمبر ریمین سیم, اور یہ 5 ہمارے ساتھ کیا بنے گا, اٹ بیکم 6, کیونکہ ایٹامک نمبر انکریز ہوگا. اور یہ ہمارے ساتھ کون ہے, جیسے کاربن. تو آپ ذرا چارج کو دیکھ لیں, تو یہاں پر +5 ہے اور یہاں پر +6 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے, دس از پازیٹیو, سوری دس از نیگیٹو بیٹا, کیونکہ -1 + 6 از ایکول ٹو 5. اور اس کی ایکسپلینیشن ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے ساتھ ایٹم کے اندر ہم وہ انرجی لیول ڈائیگرام بناتے ہیں, اور اس کی مدد سے ہم لوور انرجی اسٹیٹ اور ہائر انرجی اسٹیٹس اور ایکسائٹڈ اسٹیٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک الیکٹران ہائر انرجی اسٹیٹ سے وہ لوور انرجی اسٹیٹ میں آتا ہے اپنے آپ کو اسٹیبل بنانے کے لیے. تو بالکل اسی طرح نیوکلیس کے اندر بھی ہم نیوکلیئر انرجی لیول ڈائیگرام کی مدد سے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور وہ کچھ اس طرح کہ ہمارے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں بوران کا ذرا آپ کنفیگوریشن کر لیں, بوران کا اگر ہم نیوکلیئر کنفیگوریشن کر لیں تو ہمارے ساتھ اس میں کتنے نیوٹران ہیں, اس میں 7 نیوٹران ہیں. تو یہ میں نے اس کے لیے انرجی لیول کو لکھا ہے. تو دیر آر ہاؤ مینی نیوٹران, دیر آر the 7 نیوٹران. اور اس میں کتنے پروٹان ہیں, تو اس میں ہمارے ساتھ 5 پروٹان. دا اصل کے بوران 12 یو قسم رف اگر نیوکلیئر انرجی ڈائیگرام دے دلتا زوس اس اگرے یو سٹیبل کنفیگوریشن با الا جوڑی کی دلتا اگرے دا نیوٹران دے بشکل دا آیا دی کی با نیوٹران ڈیکی کی گی نو آو نیوٹران با ڈیکی کی دلو چانسز پرابیلیٹی زیادہ ہوئی ذکر شکل دا نیوٹران ڈیکی شی نو اٹ مین یہاں پر ہمارا ساتھ یہ نیوٹران ڈیکے ہوگا, اور یہ کس میں چینج ہوتا ہے, اٹ چینج انٹو واٹر انٹو پروٹان. نو اس تاسو گرے اول والا ڈائیگرام کیوں گرے, اگر اول والا چکم نیوکلیئر انرجی ڈائیگرام ہو پاگے کے بوران اور اس شکل نیوکلیئر انرجی ڈائیگرام دے تو دا اس مکسر سو گئے دس از کاربن 26. نو اول کمپیئر کریں کہ اول والا کم کنفیگوریشن اور اس کم کنفیگوریشن دے. No, the stable, yes, this is a stable configuration, and the reaction goes towards stability. That is why boron से carbon बनेगा by the decaying of this neutron into water into the proton. And that is why हमारे साथ चूँकि मुझे दो किस्म reaction will you मुझे will beta positive, बल्कि अगर मुझे will that is beta negative. اور یو بل کسی ریئیکشن ہم دے مجھے ایکسرسائز کے آگے نہیں کوشچن دے, اگر ریئیکشن دے دیٹ از دا الیکٹران کیپچر, الیکٹران کو پکڑنا, دیٹ از کالڈ الیکٹران کیپچر. دا الیکٹران کیپچر مطلب دا کہ بعض اوقات نیوکلیس اکلا پاگے کہ دا پروٹان و تعداد زیاد ہوئی یا ہیوی نیوکلیس ہوئی, نو اگر نیوکلیس د خپل کې شل والا الیکټران چې دی هغه څه کا هغه اٹریکٹ کا, نیوکلیس الیکٹران کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور جب نیوکلیس الیکٹران کو اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ نیوکلیس کے اندر الیکٹران ایز فریلی الیکٹران ایگزسٹ نہیں کرتا ان سائڈ دا نیوکلیس. وٹ ول ہیپن, دا پروٹان اٹ ول کمبائن ود دا الیکٹران, اور یہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے, this is converted into the neutron, اور ساتھ میں کچھ پارٹیکل بھی ایمٹ کرتا ہے. اس پارٹیکل کو کہا جاتا ہے نیوٹرینو, یا اس کو الیکٹران نیوٹرینو بھی بولا جاتا ہے. اور الیکٹران کیپچر میں ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹامک نمبر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. ایٹامک نمبر ہمارے ساتھ بڑھتا نہیں ہے
the atomic number it decreases. جس طرح ہمارے ساتھ ایک ریئیکشن کے طور پر there is a nucleus and this is krypton. اس کا ماس نمبر ہے 81 and this is 36 اور یہ الیکٹران کو کیپچر کرتا ہے. جب یہ الیکٹران کو کیپچر کرے گا تو آپ دیکھ لیں یہاں پر پازیٹیو چارج ہے +36 اینڈ دس از E مائنس. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو چارج ہوگا 36 پازیٹیو مائنس 1E دیٹ ول بی ایکول ٹو 35 اور ماس نمبر اٹ از انچینجڈ. کیونکہ ہمارے ساتھ نیوٹران بنتا ہے تو ماس نمبر از 81 اینڈ دس از واٹ دس از پلس یہ کس کو ایمٹ کرتا ہے ساتھ میں there is a particle and that is what that is neutrino. That is why بعض اوقات اگر آپ سے پوچھا جائے about the electron capture تو this is the electron capture اور یہاں پر ہمارے ساتھ ویکنسی کریٹ ہوتی ہے اور جب یہاں پر ویکنسی کریٹ ہوتی ہے اس ویکنسی کو فل کرنے کے لیے ہائر انرجی لیول سے الیکٹران آتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ایمٹ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ایکس ریز ایمٹ ہوتے ہیں اور ان ایکس ریز کو ان کے ایٹامک ٹرانزیشن کی وجہ سے جو ایکس ریز ایمٹ ہوتے ہیں ان کو پھر ہم نے کریکٹرسٹک ایکس رے کا نام دیا تھا. تو دیٹ از وائی ایک ہم نے پازیٹیو بیٹا کنکلوژن اگر ہم کر لیں ایک پازیٹیو بیٹا اور دوسرا ہمارے ساتھ الیکٹران کیپچر تو ان دونوں میں ہمارے ساتھ ان دونوں میں واٹ ہیپن ایٹامک نمبر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو ان دونوں میں ہمارے ساتھ دا ایٹامک نمبر اٹ ڈیکریز. چاہے الیکٹران کیپچر ہے چاہے ہمارے ساتھ پازیٹیو بیٹا ہے دونوں میں ایٹامک نمبر یہ ڈیکریز ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ بیسیکلی کچھ اور پارٹیکل بھی اس میں ایمٹ ہوتے ہیں اور ان پارٹیکل کو کہا جاتا ہے دے آر کالڈ دا نیوٹرینو اینڈ اینٹی نیوٹرینو. کچھ اور پارٹیکل بھی ایمٹ ہوتے ہیں دے آر کالڈ نیوٹرینو اینڈ اینٹی نیوٹرینو. دے اصل کے ڈسکوری چکے دلا د دې ډسکوري داسې شی و سټارټ کې د دې باره کې چاته علم نه و خو چې کله به یو نیوکلیس دی یو نیوکلیس مثلا دا موږ سره یو نیوکلیس دی دې له نوم ورکوم ایکس د دې نیوکلیس نه بعد چې کله موږ ته ډاټر نیوکلیس ملاوېدل او سره چې دی هغه یا پازیټیو بیټا یا نیګیټیو بیټا اول سټارټ کې ما دا وویل چې in any kind of the nuclear reaction مومنٹم کنزرویشن آف ماس انرجی یہ سارے رولز ہمارے ساتھ اوبے ہوتے ہیں. نو سٹارٹ کې دا وکتل شو چې اصل کې د دې دواړو مومنټم به چې کله موږ ایټ کول د دې دواړو مومنټم هغه به د مومنټم برابر نه راتله یعنی جو کنزرویشن آف مومنٹم ہے دیٹ از وایولیٹڈ. اور چونکہ سٹارٹ میں موږ دا ویلی جو ہمارے ساتھ کنزرویشن آف مومنٹم ہے لینئر ہے اینگولر ہے پیرنگولر میں آربیٹال ان سپن ہے یہ ہمارے ساتھ یونیورسل کنزرویٹیو لا ہے. تو دیٹ از وائی بعض اوقات یہ جو یونیورسل کنزرویٹیو لا ہے دے ہیلپ ان دا ڈسکوری آف دا پارٹیکل. لوگوں نے اس طرح سوچنا شروع کیا کہ دیر مسٹ بی سم مسنگ پارٹیکل وچ کیری دا مومنٹم اور پھر 1953 میں یا 1952 میں اس پارٹیکل کو ڈسکور کیا and that was discovered by Fermi. کیونکہ اس کو نام دیا دس از نیوٹرینو کیونکہ نیوٹرینو اصل میں اٹالین لینگویج کا لفظ ہے and the neutrino mean this is little neutrino mean this is little neutral one. نیوٹرینو چنے دا اصل کے دیر لائٹر پارٹیکل دے دا ماس دا الیکٹران ماس مقابلہ کے دیر زیاد کم دے اور دا چارج چنے دا باندے چارج سونا دے دا چارج on the neutrino is zero and that is why
हमारे साथ जब भी न्यूट्रॉन डीके होता है, न्यूट्रॉन डीके होता है प्रोटॉन में, तो क्या बनता है, एक हमारे साथ बीटा नेगेटिव और साथ में एमिट होता है, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। और जब एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ प्रोटॉन है और वो डीके होता है इनटू न्यूट्रॉन, तो साथ में बनता है पॉजिट्रॉन एंड दैट इज न्यूट्रिनो। और एक और बात ये याद रख ले, क्योंकि हमारे बुक में इस तरह का एक रिएक्शन है, न्यूट्रॉन डीके इनटू प्रोटॉन प्लस दिस इज इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंड दिस इज द रिएक्शन फॉर व्हाट, दिस इज द रिएक्शन फॉर द फ्री न्यूट्रॉन। ये एक फ्री न्यूट्रॉन के लिए रिएक्शन है। लेकिन क्या एक फ्री प्रोटॉन हमारे साथ ये इस तरह न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो दे सकता है? तो एक फ्री न्यूट्रॉन इस तरह डीके नहीं होता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे साथ जो एनर्जी मिलती है, जिसको रिएक्शन एनर्जी बोलते हैं, तो वो रिएक्शन एनर्जी किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मास ऑफ प्रोटॉन आप लिखेंगे माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, माइनस द मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इसका जो मास है वो तो कम है और न्यूट्रॉन का मास क्या है, वो ज्यादा है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमारे साथ जो वी लीफ है ये तो मेरे साथ कम है और ये ज्यादा है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, दिस इज नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये हमारे साथ किस तरह का रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली विच काइंड ऑफ द रिएक्शन, दिस इज एंडोएर्जिक रिएक्शन। यही वजह है कि हमारे साथ एक फ्री प्रोटॉन कैन नेवर बी डीके इनटू अ न्यूट्रॉन इन पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो ये हमारा दूसरा पोर्शन था, दैट इज अबाउट द बीटा डीके। अब इसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन है, दैट इज द गामा एमिशन। तो जो हमारे साथ नेक्स्ट है, दैट इज द गामा एमिशन। एंड गामा एमिशन का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, तो सिमिलरली बाज़ औक़ात हमारे साथ जब एक्साइटेड न्यूक्लियाई ये हमारे साथ डी एक्साइट होते हैं, वे किसको एमिट करते हैं? दे एमिट which kind of the radiation? They emit electromagnetic radiation, and that is which radiation? That is the gamma radiation. गोरे असल के बाज़ औक़ात दासी हुई कि अल्फ़ा एमिशन वशी खुद अल्फ़ा एमिशन पर रिजल्ट के चुकुम न्यूक्लियस पैदाशी या जोड़शी अगर न्यूक्लियस पर एक्साइटेड हालत की हुई तो बिया अल्फा एमिशन न बाद मुसरा गामा एमिशन या बाज़ों का दासे हमम कीगी कि बीटा एमिशन पर रिजल्ट के चुकुम न्यूक्लियस जोड़शी नो अगर न्यूक्लियस पर एक्साइटेड स्टेट की हुई तो फिर वो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इट एमिट द गामा। मसलन जिस तरह हमारे साथ लेट मी राइट अ रिएक्शन, जिस तरह हमारे साथ एक न्यूक्लियस है, इन दिस इज कोबाल्ट, इसका मास नंबर 57 है। अब ये कोबाल्ट जब इसमें बीटा डीके होती है, और कौन सी बीटा डीके, जब इसमें पॉजिटिव बीटा डीके होती है तो ये हमें क्या देता है? इट गिव अस द आयरन। आयरन का चूंकि मास नंबर 57 और जो इसका पॉजिटिव बीटा है तो इसका एटॉमिक नंबर है दिस इज 56। इट मीन कि हमारे साथ यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए? इट मस्ट बी ना दिस इज 26, तो यहाँ पर हमारे साथ ये कितना होना चाहिए? दिस इज 27। तो अब देख ले, इस कोबाल्ट में पॉजिटिव बीटा डीके होती है, लेकिन जब ये आयरन बनता है, ये आयरन
یہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں نہیں ہوتا. یہ نیوکلیر انرجی کی بات کرتے ہیں, نٹ دا ایٹامک انرجی. اور یہ جس ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے اس کی انرجی ہوتی ہے, جس ایکسائٹڈ انرجی اسٹیٹ میں ہوتا ہے, دس از 136 کلو الیکٹران وولٹ. ابھی آئرن کا نیوکلیس بنا لیکن یہ ایکسائٹڈ انرجی اسٹیٹ میں ہے, اس کو ہم اسٹرک سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب اب یہ ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات تو اس طرح ہوگا, یہ گراؤنڈ انرجی اسٹیٹ میں جائے گا, یہ کس کو ایمٹ کرے گا, اٹ ول ایمٹ اے فوٹان. اس کی انرجی کتنی ہوگی, the energy of the photon will be equal to 136 کلو الیکٹران وولٹ. اور اگر آپ یہ انرجی دیکھ لیں اور آپ اس کا corresponding wavelength معلوم کر لیں, the wavelength is equal to energy divided by this is lambda is equal to this is ڈیوائڈ کر لیں. تو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, فارمولا ہمارے ساتھ یہ ہے, E is equal to this is hc by lambda and the lambda is equal to this is hc divided by. تو ہمارے ساتھ اس سے جو ویولنتھ آتا ہے, ویولنتھ, یہ ویولنتھ کس رینج میں ہوگا, دس ویولنتھ از الیکٹرومیگنیٹک اسپیکٹرم میں یہ کس رینج میں ہوتا ہے, دس از ان گاما. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس 136 اور اس گراؤنڈ اسٹیٹ کے درمیان ایک اور انرجی اسٹیٹ بھی ہے, which is of the energy this is 14 کلو الیکٹران. پورے بعض اوقات دا سی وشي چې دا آئرن حکم ایکسائٹڈ اسٹیٹ کی بھی هغه انرجی 136 کلو الیکٹران وولٹ, نو دا اصل کې د 136 کلو الیکٹران وولٹ نه ښکته راشي, نو دا څونه انرجی ایمټ کا, this is 122 کلو الیکٹران وولٹ. نو اوس دا 122 کلو الیکٹران وولٹ انرجی چې ده د دې ویولنت روباس هغه په ګاما رینج کې, او بیا د دې 14 کلو الیکٹران وولٹ نه فردر دا ډي ایکسایډ شي, دا څه ایمټ کا, اٹ ایمټ 14 کلو الیکٹران وولٹ. یعنی ان شارٹ چې کله دا آئرن موږ سره په ایکسایټډ سټیټ کې وي او دا کله بیا خپل ځان سټیبل کوي, یا یہ 136 کلو الیکٹران وولٹ کو ایمٹ کرتا ہے, 122 کلو الیکٹران وولٹ کو ایمٹ کرتا ہے, یہ 14 کلو الیکٹران وولٹ کو ایمٹ کرتا ہے. So that is why ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ whenever there take place the beta decay, تو پھر after the beta decay there take place the gamma emission. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گاما ہے, the gamma is massless, it is chargeless. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no change in mass number, نہ mass number میں change آئے گا, and there is no change in atomic number. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ ایک نیوکلیس ہے XAZ and this is in the excited state, تو یہ کس کو ایمٹ کرتا ہے, دوبارہ ہمیں یہی نیوکلیس ملے گا, this is XAZ, لیکن ساتھ میں I will get this is gamma emission. So this is a reaction for water, this is the reaction for the gamma. یہ ہمارا چونکہ نیکسٹ ٹاپک تھا دیٹ از ریڈیو ایکٹیویٹی. اس کے بعد جو ہمارا ڈسکشن ہوگا اباؤٹ دا ہاف لائف کے بارے میں, تو ہوپ اس کو ہم کل تک اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ.